بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 3 روز قبل اپنی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف فرما تھے۔ شدید تکلیف کی حالت میں فرماتے ہیں کہ میری تمام ازواج کو جمع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا جاتا ہے، تو آپ ان سب سے بولتے ہیں کہ کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گزار لوں؟ جس پر ان کی تمام ازواج کہتی ہیں جی ہاں اللہ کے رسول، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ساتھیوں، چونکہ ہمارے پیارے آقا اتنے شدید علیل تھے کہ وہ اٹھ کے خود جا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت فیصل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے کے جانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی شدید بیماری میں دیکھ کر تمام صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں شدید رش لگ گیا اور لوگوں کا شور آنے لگا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ صحابی نے آپ کو جواباً کہا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو لے کر فکر مند اور خوف زدہ ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پہلے مجھے ان لوگوں کے پاس لے کے جاؤ، اس کے بعد سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے کے جانا۔ ساتھیوں، روایات میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنے پسینے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت میں آپ کے منہ مبارک سے صرف یہی ورد نکل رہا تھا کہ بے شک موت کی اپنی ہی سختیاں ہیں۔ ساتھیوں، صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 7 مشکیزیں پانی بہایا اور بامشکل سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر ان کو مسجد کے ممبر پہ بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لوگوں کے ساتھ آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے کہ اے لوگوں، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ حوض کوثر ہے، اور میں ابھی اس وقت اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ مجھے خوف ہے کہ تم لوگ پچھلی امتوں کی طرح دنیا کے ہو کے نہ رہ جاؤ۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں مسجد میں بھرے ہوئے لوگوں سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کی پابندی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میں تم سب سے عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو۔ ساتھیوں، اپنی بیماری کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جمع تمام لوگوں سے عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ علیہ وسلم کے اس جملے کا مقصد مسجد میں موجود کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو کہ اس جملے کا مقصد سمجھے تھے کے لیے بولا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کہ اے میرے حضور، میری جان آپ پر قربان، میرے بچے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھری مسجد میں تمام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس نے مجھ سے بھلائی کی ہو اور میں نے اسے بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ میں ابو بکر صدیق کو اس کی بھلائیوں کا صلہ نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے تمام دروازے اگر بند بھی کر دیے جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی کی ہمت جو کہ جواب دے چکی تھی، لیکن انہوں نے ممبر سے اترتے ہوئے آخری بات جو کہ اپنی امت سے مخاطب ہو کر کہی کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام دینا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تائید کرے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی
اور آپ میں مزید ہمت نہ رہی تو آپ کو سہارا دیتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن آپ کی اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گئیں۔ انہوں نے پھر حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے نرم کر کے وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آتے ہی روتی ہیں کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اٹھ کر ان کے احترام میں ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے اور بڑی ہی عزت کے ساتھ انہیں بٹھاتے تھے۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس بار حضور پاک شدید علیل تھے۔ دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو انہیں اشارہ کرتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ فرمایا جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید رونے لگیں اور انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کر بلاتے ہیں اور ان کے کان میں پھر سے کچھ فرماتے ہیں تو وہ ہنسنے لگ جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی کہ جس پر پہلے آپ روئی اور پھر دوسری بار میں خوشی کا اظہار کرنے لگیں، جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں فرمایا تھا کہ وہ آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ رونے لگی تھیں۔ پھر دوسری بار انہوں نے کان میں کہا کہ میرے اہل خانہ میں موت کے بعد مجھ سے سب سے پہلے جو ملنے آئے گا وہ میں ہوں گی، تو اس وجہ سے میں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ساتھیوں، بے شک موت کی سختی بڑی ہی غضبناک ہوتی ہے اور اس سختی نے ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ جب ان جیسی ہستی کو موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا تو اللہ جانے ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ ہم سب کو مرتے وقت اس کی پاک ذات کی شہادت کا تذکرہ کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہم سب کے دینی سفر میں مل کے ساتھ دیں۔